زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ سنبھل بھی نہیں سکا تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر موجود تھا اور آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب کے سب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے۔ وہ بھی تو اپنی پہچان بنانے کے لیے اسٹرگل ہی کر رہا تھا۔ اس گھر کے مکینوں نے اسے جس طرح رسوا کیا تھا وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اس کے قدموں سے فٹ بال ٹکرائی۔ اس نے جھک کر فٹ بال اٹھائی تھی اور اسے غور سے دیکھا تھا۔ سامنے 3 سالہ ایان کھڑا تھا۔ اس نے وجدان سے فٹ بال مانگی تھی۔ وجدان نے اس کی طرف فٹ بال پھینک دی اور پھر اس سے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی، کیونکہ یہ فٹ بال وجدان کی تھی اور اس کے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ جب بھی بچے آتے تھے تو انہیں کھیلنے کو دیتا تھا، لیکن ابھی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، تو پھر اسے بال کہاں سے ملی تھی؟ ایان مسکرایا اور جو کچھ کہا تھا وہ وجدان کی مسکراہٹ غائب کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے نا یہ حور چاچی نے دی ہے۔ ایان نے اسے سچ بتا دیا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ کیسے بغیر اجازت اس کے کمرے میں داخل ہو سکتی تھی؟ اسے اس سے سخت نفرت تھی، اور جس سے وہ نفرت کرتا تھا اسے اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، اور کو جا کے اپنے کمرے میں کیسے داخل ہونے دیتا؟ وہ ایان کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے نیچے آیا اور پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ ضرور اس کے کمرے میں گھس کر کوئی جاسوسی کر رہی تھی۔ لائٹ البتہ بند تھی۔ اس نے فوراً سے لائٹ جلائی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن پردے کے پیچھے اسے کسی وجود کا احساس ہوا۔ اس نے پردے کے پیچھے سے اس وجود کو کھینچا تھا اور اس کے ہاتھ سختی سے اس کی پشت پر لے جاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی اور میرے کمرے میں آ کر میری جاسوسی کرنے کی؟ حور نے کپ کپاتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ مجھے ہاتھوں پر سخت گرفت کی وجہ سے وہ بول نہیں سکی تھی۔ 2 آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بہہ نکلے تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اس کمرے میں رہنے کا؟ ٹھیک ہے، اب تم آج سے بلکہ ابھی سے یہیں رہو گی، میرے کمرے میں، میرے پاس رات بھر رہنے کی خواہش پوری کرو گی۔ دبے دبے لہجے میں غراتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے جبڑا سختی سے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ حور کی چیخ بلند ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ کئی قدم پیچھے کی طرف ہوئی اور بری طرح لڑکھڑائی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے حور کی کلائی مضبوطی سے پکڑی تھی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے کریم ہاؤس کے مرکزی کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا، جہاں سب لوگ اس وقت کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حور نے اپنی سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ اس سے ہاتھ چھڑا لے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مضبوطی سے اس کی کلائی میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ اس نے حور کو سب کے سامنے لا کر تقریباً گرانے کے انداز میں ہاتھ چھوڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت میری رخصتی کر دی جائے، کیونکہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ایک نظر روتی ہوئی کلائی سہلاتی ہوئی حور پر ڈالی تھی، کیونکہ ان محترمہ کو میرے کمرے میں رہنے کا شدت سے انتظار ہے، تو آج میں اس کا یہ شوق پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ شرعی لحاظ سے میری بیوی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح نکاح کرنے میں ذرا بھی نہ سوچا تھا، بالکل اسی طرح رخصتی میں بھی جلدی کریں گے۔ اس نے حور کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کو آڑے ہاتھوں لیا اور تیزی سے نکل گیا۔ سورج کی تیز کرنیں کریم ہاؤس پر پوری خوبصورتی کے ساتھ پڑ رہی تھی۔ یہ شہر کے وسط میں بنا ایک بہترین بنگلہ تھا، اور شاید اس سوسائٹی کا سب سے بڑا بنگلہ بھی تھا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، سورج بھی چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج اور
ٹھنڈی ہوا کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہو اور دونوں نے اس شہر میں اپنی اپنی جگہ مقرر کر لی ہو کہ اس جگہ سورج چمکا کرے گا اور اس جگہ ٹھنڈی ہوا چلا کرے گی۔ ایسے میں کریم ہاؤس میں آتے ہی ایک الگ ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے مرکزی ہال میں موجود تینوں دیورانیاں جیٹھانیاں بیٹھی آپس میں راز و نیاز کر رہی تھیں۔ ذرا اوپر چلیں تو سارے مرد کزنز آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ لوڈو بھی کھیل رہے تھے، اور ایسا صرف چھٹی والے دن ہی ہوا کرتا تھا، وہ بھی خاص موقعوں پر ہی ہوا کرتا، اور آج تو موقع بہت خاص تھا۔ تیسری اور آخری منزل کی طرف بڑھیں تو ایک طرف ساری شادی شدہ کزن اپنے سسرال کی مل کر برائیاں کر رہی تھی، تو دوسری طرف ان سب سے الگ دو ہنسوں کی جوڑی حور اور نور آپس میں بیٹھی نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی۔ اور سب سے آخری ٹیرس پر آتے ہیں تو وہاں ایک شخص موجود ہے جو آسمان کو تک رہا ہے، اور اس کی گہری سوچیں سمندر کی تہہ کی طرح گہرائی میں جا کر کچھ انتہائی اہم سوچ رہی تھی۔ تو یہ تھا کریم ہاؤس کا ایک واجبی سا نقشہ۔ یار میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، یہ حور تھی جو افسردگی سے نور سے کہہ رہی تھی۔ تو نہ جاؤ، 2-3 دن اور رک جاؤ، نور نے اسے آفر کی تھی۔ اوفو، میں یہاں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، اس گھٹن زدہ جگہ پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی، حور نے نور کو سمجھایا تھا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں اپنی امی کے ساتھ گھر جانا ہی پڑے گا، نور نے پرسوچ لہجے میں کہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، کوئی حل سوچو نا۔ حور اب سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں دھماکے دار آئیڈیا آیا ہے، نور خوشی سے چہکی۔ وہ بھلا کیا؟ حور نے تجسس ظاہر کیا۔ پھر نور نے اس کے کان میں جو بات کہی تھی اسے سن کر حور کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ نور کریم ہاؤس کی پٹاخہ تھی، اور سونے پر سہاگا حور کی دوستی نے ان دونوں کو ملا کر ایٹم بم بنا دیا تھا۔ اب نہ جانے کون سا شیطانی کھیل انہیں سوجا تھا جس پر ابھی عمل درآمد کرنے کا سوچ لیا۔ اب بس نتیجہ دیکھنا تھا، اور دونوں نے مل کر دعا کی تھی کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں کے دماغ میں کس منصوبے نے جنم لیا تھا۔ کریم ہاؤس میں 3 فیملیز رہتی ہیں۔ یہ سب آغا کریم اور نصرت بیگم کی اولادیں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام مصطفیٰ کریم تھا، ان کی شادی زہرہ کریم سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی انابیہ جو شادی شدہ تھی، دوسرے نمبر پر ان کا بیٹا شان کریم تھا، اور تیسرے نمبر پر نور تھی، جسے سب چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ بولتے تھے۔ منجلے بیٹے کا نام احمد کریم تھا، جن کی شادی ان کی اپنی کزن سے ہوئی تھی جو عالیہ بیگم تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ ان کے بیٹے کا نام وجدان احمد کریم تھا۔ تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سلیم کریم تھا، جن کی شادی سودا کریم سے ہوئی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا نبیل کریم جو شادی شدہ تھا، اس کے بعد صوبیہ کریم تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ تیسرے بیٹے کا نام سہیل کریم تھا، اور سب سے چھوٹی لبیکہ کریم جو کزنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ کریم صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام دانیہ کریم تھا۔ ان کی شادی خاندان سے باہر ان کی مرضی سے ہوئی تھی، جس میں گھر والوں کی رضامندی شامل نہیں تھی، چنانچہ انہیں کافی عرصے تک گھر والوں سے دور رہنا پڑا۔ ان کی شادی پر گھر والوں کی ناراضگی کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے شوہر سلیمان صاحب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دانیہ کریم امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھرانوں کے درمیان ان بن ہو گئی، اور انہوں نے دانیہ کریم کی شادی کے بعد ان کا داخلہ گھر میں بند کر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے درمیان ناراضگی ختم ہوئی، اور ان کا کریم ہاؤس میں آنا جانا دوبارہ شروع ہو گیا، اور اس بات کا کریڈٹ احمد کریم کو جاتا تھا، جنہوں نے اپنے والدین کو سمجھایا تھا کہ ان کی ایک اکلوتی ہی بہن ہے، چنانچہ انہیں خود سے الگ نہ کیا جائے۔
اور ان کی غلطی جو دراصل غلطی بھی نہیں اسے معاف کر دیا جائے، کیونکہ پسند کی شادی کرنا ان کا شرعی حق تھا جسے انہوں نے گھر والوں کی رضامندی سے استعمال کیا تھا، اور ویسے بھی انہیں سلیمان صاحب نے اچھی طرح رکھا ہوا تھا۔ البتہ پیسوں کی کمی ضرور تھی، لیکن جب دانیہ کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی تو دوسروں کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر والے بالآخر مان گئے اور دانیہ کو معاف کر دیا گیا۔ دانیہ کی سلیمان صاحب سے صرف ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام حور سلیمان تھا۔ وہ کریم خاندان اور سلیمان خاندان کے سب سے خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شوخ اور چنچل بھی تھی، ہر محفل میں جلد ہی اپنی الگ پہچان اور جگہ بنا لیا کرتی۔ کریم ہاؤس میں اس کے آنے سے رونق لگا کرتی تھی، اور کریم ہاؤس میں اس کی سب سے زیادہ نور مصطفیٰ کریم سے بنتی تھی۔ ان دونوں کی دوستی کریم ہاؤس میں بہت مشہور تھی۔ جب بھی حور سلیمان کریم ہاؤس آتی تھی الگ ہی رونق بڑھ جاتی، اور یہ بات سب نے محسوس کی تھی۔ وہ ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی۔ وہ پیار اور محبت بانٹنے والی لڑکی تھی جو جلد ہی سب کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ وہ صرف شرارتی نہیں تھی بلکہ خدمت خلق کا جذبہ بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر کسی کی مدد کے لیے فوراً تیار ہو جاتی۔ دوسری طرف کریم ہاؤس میں اگر اس سے الٹ کوئی شخصیت تھی تو وہ تھی وجدان احمد کریم کی۔ صابر، شاکر اور نیک بچہ تھا۔ وہ بہت کم کسی کے معاملے میں بولتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا گھر کا بیبا بچہ تھا۔ یعنی حور اور وجدان کی شخصیات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ باقی تمام بچوں میں کچھ کچھ خصوصیات حور والی تھیں اور کچھ خصوصیات وجدان والی تھی، لیکن اگر دو الگ اور متضاد شخصیات کا موازنہ کیا جائے تو حور اور وجدان کا نمبر اس میں ہمیشہ پہلا ہی ہوگا۔ حور نے نور کے مشورے پر عمل کرنے کی ٹھانی اور وہ چھت پر بنے ایک کمرے میں چلی آئی۔ یہ کمرہ زیادہ تر وجدان کے استعمال میں رہتا تھا اور وہ اس وقت بھی وہیں موجود تھا۔ شاید وہ اپنی پڑھائی کر رہا تھا کیونکہ وہ مشکل ترین امتحان CA دینے کی تیاری میں تھا۔ حور نے دروازہ بچایا اور اندر کی طرف چلی آئی۔ حالانکہ وجدان نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ وجدان کو ناگوار گزرا، اسے ایسی باتیں ناگوار ہی گزرا کرتی تھی۔ کوئی انتہائی ضروری کام ہے تمہیں؟ کافی دیر تک حور کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر بالآخر پوچھ ہی بیٹھا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی آپ سے کچھ بات کرنے آئی تھی، حور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وجدان وہ واحد شخص تھا جس کے آگے حور کی بولتی بھی بند ہو جاتی تھی۔ وہ ایک لیے دیے رہنے والا شخص تھا اور اسے زیادہ باتونی لوگ پسند نہیں تھے۔ اس کے نزدیک زیادہ باتیں کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اپنی عزت بنانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے خاموش رہے، اور یہی اصول وجدان نے اپنے لیے بھی مقرر کر رکھا تھا اور وہی دوسروں میں بھی پسند کرتا تھا۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے جائے تاکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔ میں ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہوں، اور نور نے مجھ سے کہا ہے کہ اس بات کا مشورہ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں ہمیشہ اس گھر میں ٹھہر جاؤں۔ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے آنکھیں ٹپ ٹپائی تھیں۔ کیا بیہودہ سوال ہے، وجدان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ حور نے سن کر بھی نہ سننے کی بھرپور اداکاری کی۔ کسی بھی طرح سے حور کو یہاں سے ٹالنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے کہتا کہ اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے تو وہ اگلے کئی گھنٹوں تک بیٹھ کر اس کا سر کھا سکتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اگر وہ کسی سے باتیں کرنے بیٹھتی تھی تو کئی گھنٹے باتوں میں گزار دیتی، اور اس وقت وجدان اس موڈ میں بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس کی شخصیت ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ حور کو پسند نہیں کرتا تھا۔
میرے نزدیک اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم کریم خاندان میں سے کسی سے شادی کر لو تو تم ہمیشہ یہیں رہ جاؤ گی، اور اب تم یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ مجھے بہت اہم پڑھائی کرنی ہے۔ وجدان کے ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن حور بھی ٹلنے والی کہاں تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ابھی چل رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ جو کھلا ہوا تھا بند ہو گیا اور باہر سے کسی کے چٹخنی لگانے کی آواز آئی۔ وجدان تو اچھل ہی پڑا تھا، لیکن حور مطمئن سی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے وجدان کی شرافت پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اکیلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اس کی حفاظت ہی کرے گا۔ وجدان کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نہیں کھل رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہ دروازہ نہیں کھل سکتا کیونکہ یہ باہر سے بند ہو گیا تھا، اور کسی اور نے نہیں بلکہ یہ حرکت نور نے کی تھی، اور وہ دونوں اپنی پلاننگ اور منصوبے پر عمل کر رہی تھی، اور یہ ان کے منصوبے کا ایک ہی حصہ تھا۔ وجدان کو اس خوشگوار موسم میں بھی بے حد پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ دروازہ توڑ دے اور باہر نکل آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی غلط نظریں اس پر اٹھیں اور وہ ایک سوالیہ نشان بن جائے، اس کے کردار پر سوال اٹھایا جائے۔ اس کے لیے اس کا کردار سب سے اہم تھا اور باقی ساری چیزیں ثانوی تھیں۔ ادھر نیچے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اور جو کہ چھٹی والا دن تھا تو سب اکٹھے ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے کریم ہاؤس کا معمول تھا۔ سب لوگ کھانے کے میز پر موجود تھے، صرف 2 لوگ ہی غائب تھے اور وہ تھے حور اور وجدان۔ زہرہ تائی نے تو کہا تھا کہ وجدان اوپر ٹیرس والے کمرے میں ہوگا، چنانچہ انہوں نے لبیکہ کو بھیجا تھا کہ وہ اوپر جا کر انہیں بلا کر لائے، جبکہ حور ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی، اور سب کی سوالیہ نظریں نور کی جانب اٹھی تھی، کیونکہ حور کے بارے میں نور سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پتہ نہیں، میں نے اسے ٹیرس پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے سلاد میں سے کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جب تم نیچے ہو تو حور ٹیرس پر کیا کر رہی ہے؟ یہ آواز چھوٹی چچی کی تھی۔ سب نے اچنبھے سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر نور کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے ٹیرس کی طرف جا رہی ہے۔ ضروری کام؟ کون سا ضروری کام تھا اسے؟ یہ آواز دانیہ کریم کی تھی۔ نور سے پوچھتے ہوئے انہوں نے لبیکہ کے ساتھ ہی چھت کی جانب قدم بڑھائے۔ زہرہ تائی اور چھوٹی چچی بھی ان کے پیچھے چھت کی جانب بڑھی تھی۔ دانیہ کریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وجدان بھی ٹیرس میں موجود تھا اور حور بھی وہیں گئی ہوئی تھی، اور کافی دیر ہو گئی تھی وہ نظر نہیں آئی تھی۔ ان کے دل میں عجیب قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، حالانکہ انہیں وجدان پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسا بچہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مرد مرد ہوتا ہے، اور ایک اکیلے مرد عورت کے درمیان شیطان موجود ہوتا ہے۔ دانیہ کریم دل سے دعا کر رہی تھی کہ حور ٹیرس پر موجود نہ ہو، لیکن وہ غلط ثابت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ ٹیرس پر پہنچے تھے تو دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، یعنی کوئی اندر بند ہو گیا تھا اور باہر سے کسی نے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا۔ دانیہ کریم کا دل ایسے لگتا تھا کہ سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ زہرہ تائی اور چھوٹی چچی کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی حیرانی نظر آئی۔ وہ تینوں آگے بڑھے، انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سب سے پہلے وجدان باہر نکلتا تھا اور نکلتے ہی نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور اس کے بعد انہوں نے اندر جا کر دیکھا تھا تو حور بھی موجود تھی۔ دانیہ کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ وجدان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، کیونکہ جب دروازہ کھلا تھا تو اس نے با آواز بلند شکر ادا کیا تھا، اور وہ بالکل کمپوز سی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ذرا برابر بھی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حور کے رونے کی آواز سنی تھی، تو وہ مڑا
اور اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ بری طرح روتے ہوئے ان تینوں خواتین کو کچھ بتا رہی تھی۔ وجدان کو کسی انہونی کا احساس ہوا اور وہ الٹے قدموں دوبارہ ان کے پاس آیا۔ ان کے پاس آتے ہی دانیہ کریم آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس سے رسید کیا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے وجدان؟ یہ آواز زہرہ تائی کی تھی۔ وجدان نے نہ سمجھی سے زہرہ تائی کی طرف دیکھا اور پھر حور کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وجدان بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ تم سے تو اس گھر کے بڑے بات کریں گے۔ ارے ہماری بھی جوان بیٹیاں اس گھر میں موجود ہیں، تم ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سودا چاچی تھی جو بات کا بتنگڑ بنانے میں سب سے زیادہ مشہور تھی۔ ان تینوں کو جب کافی دیر ہو گئی تھی تو نبیل بھی اوپر چلا آیا اور اسے صورتحال سے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے تیش بھری نگاہوں سے وجدان کو دیکھا تھا اور اسے تقریباً گریبان سے پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے نیچے مرکزی کمرے میں لے آیا۔ وجدان اسے کہتا ہی رہ گیا تھا کہ وہ جو کچھ سمجھ رہا ہے ویسا بالکل بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن حور کے رونے میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں پورا کریم ہاؤس ایک جگہ جمع ہو گیا اور سب لوگ وجدان کو حور کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے الزام میں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گیا تھا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ نبیل اور سہیل نے شان کے ساتھ مل کر اسے بری طرح زد و کوب کیا اور اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ لیکن وہ اب بھی اپنی بات پر قائم رہا تھا کہ اس نے حور کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ حور جھوٹ بول رہی ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ویسے بھی ایسی صورتحال میں زیادہ تر مرد پر ہی شک کیا جاتا ہے اور عورت کو بے قصور ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ اس معاملے میں بالکل الٹ تھا۔ حور نے وجدان پر غلط الزام لگایا تھا اور یہ حور اور نور دونوں کا منصوبہ تھا۔ دونوں کی عمر چھوٹی تھی، چنانچہ ان دونوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل تو کر لیا تھا، لیکن کیا نتیجہ آنے والا تھا حور کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی تباہ کرنے والا تھا، لیکن وہ اپنی تباہی کو خود ہی دعوت دے رہی تھی۔ وجدان آگے بڑھا اور اس نے حور کو جھنجھوڑا اور کہا تھا کہ سب کو سچ بتاؤ، جھوٹ مت بولنا۔ میری عمر بھر کی کمائی گئی عزت کو مگرمچھ کے آنسوؤں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ زہرہ تائی نے آگے بڑھ کر اس سے روکا۔ وہ معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن حور نے پانسا پلٹا تھا۔ اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ نور سے پوچھیں نور سے، کیا وجدان نے مجھے اس کے سامنے ایک ضروری کام سے چھت پر نہیں بلایا تھا؟ نور بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے تو حور کو صرف ایک پرینک کرنے کا کہا تھا، لیکن یہ حور کیا کر بیٹھی تھی؟ یہ تو اس کے منصوبے پر سچ میں عمل کر بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اب اسے حور کا ہی ساتھ دینا تھا، ورنہ اس کی بھی شامت آ جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں وجدان بھائی سے معافی مانگی تھی اور پھر حور کا ساتھ دیا۔ جی میرے سامنے ہی بلایا تھا۔ نور نے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جھوٹ بول ہی دیا۔ دو لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے وجدان، تم ہمیشہ سچے نہیں ہو سکتے۔ اب اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اسے قبول بھی کرو۔ یہ آواز احمد کریم کی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کے بابا بھی اسے گنہگار ٹھہرائیں گے۔ وہ جانے ہی لگا تھا جب سودا چاچی نے مزید آگ لگائی۔ اس بات کی اسے سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ ہماری بھی جوان بیٹیاں اسی گھر میں رہتی ہیں۔ کل کو اگر یہ کسی اور کے ساتھ… انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری بیٹی رسوا ہو گئی ہے، اس پر داغ لگ گیا ہے۔ یہ دانیہ کریم تھی، ان کی ایک الگ ہی سوچ تھی۔ میں وجدان کا نکاح حور کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ آواز مصطفیٰ کریم کی تھی اور ان کی تائید احمد کریم نے بھی کی تھی۔ وجدان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا تھا۔
यहाँ तक कि वो टुकर टुकर निगाहों से बस अपने बाबा को देख रहा था, जिन्होंने आज भी उसे तन्हा छोड़ दिया। उसकी जिंदगी ने एकदम से काया पलटी थी। हूर ने फातिहा निगाहों से नूर की तरफ देखा और इंतहाई राजदारी वाले अंदाज में विक्ट्री का निशान बनाया, जो वजदान की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका था। फिर जो इस घर के बड़ों ने तय किया था वही हुआ, और वजदान का निकाह हूर से हो गया था। इसकी ख्वाहिश उस करीम हाउस में रहने की पूरी हो गई थी, और वो अब हूर सुलेमान से हूर वजदान बन चुकी थी। उसने अपने मकसद को हासिल कर लिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने वजदान के दिल में अपने लिए एक ऐसा जहर भरा था जो उम्र भर इसके अंदर भी उतरता रहेगा। करीम हाउस में एक ऐसा वाकया हो गया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। वजदान और हूर का निकाह हो चुका था और वो अपने वालिदैन के साथ चली गई थी, क्योंकि अभी रुखसत नहीं हुई थी। दूसरी तरफ वजदान, जो दोपहर के वक्त से घर से निकला था, अगले दिन की सुबह हो गई थी और वापस नहीं आया था। सबको परेशानी लाहक हो गई थी। जो भी था, वजदान इस घर का सबसे लायक फाइक और फरमाबरदार बच्चा था, लेकिन कल वाले वाक़ये की वजह से वो सबकी नज़रों में बुरा बन गया था। अगले दिन जब दोपहर ढल रही थी तब वो घर पहुंचा, और सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद उसके लिए ज़ोहरा ताई थी। वो आगे बढ़ी और उससे पूछा था कि वो कहाँ रह गया था। इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इसके पास आई और इसकी तबीयत पूछी। जो भी था, आलिया की वफ़ात के बाद उन्होंने ही इसे पाला था। वो इन्हें अपने बच्चों जैसा महसूस होता था, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ था उसमें ज़ोहरा ताई भी बेबस थी, और वो चाहकर भी वजदान की तरफदारी नहीं कर सकी थी। जिंदा ही हूँ, आपके सामने हूँ, मरा नहीं हूँ, इसने दो टोक लहजे में जवाब दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकी। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, बस खुद को ही माफ़ नहीं कर सका हूँ। ऐसे मत कहो बेटा, मेरा दिल बहुत जल रहा है। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। मेरी माँ होती ना ताई, तो कल मुझे तलाश करने घर से निकल भी चुकी होती। जितनी देर आपने मेरे इंतज़ार में गुजार दी। ये कहकर वो रुका नहीं था और फ्रेश होने चला गया था। ज़ोहरा ताई समझ गई थी कि उसके दिल से सब लोग उतर गए हैं, क्योंकि किसी ने भी इसका यकीन नहीं किया था। हूर तो इस घर में नहीं रहती थी, लेकिन वजदान तो इसी घर में पला बढ़ा था। सबको इसकी बात का यकीन करना चाहिए था, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। वजदान के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं रही थी। उसने अपने कौल और फेल से जाहिर कर दिया था। वजदान ने उस वक्त जो कुछ कहा था वो सबको शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। दानिया करीम, जो आज काफ़ी दिनों बाद उसे लेकर यहाँ आई थी, अब पछता रही थी। जो कुछ वजदान अभी कह गया था वो सब के लिए हैरान कुन था, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वो रुखसती के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन आज उसने इतनी जल्दी मचाई थी कि किसी को सोचने का वक्त ही नहीं दिया। रुखसती किसी के लिए मसला नहीं थी, मसला वो शर्त थी जो वजदान ने रखी थी। उसने कहा था कि उसके घर लौटने तक रुखसती के सारे इंतजामात हो जाने चाहिए, वरना वो इसे तलाक दे देगा। जिस सूरत हाल में उसने रुखसती करने का कहा था, ऐसे में किसी तैयारी का उनके पास वक्त नहीं था। सिर्फ 2 जोड़ों में हूर वजदान इस घर में आई, और अब हमेशा के लिए उसे यहीं रहना था। उसे बहुत अरमान था कि वो अपनी ज़िंदगी करीम हाउस में गुजारे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो भी रही थी तो किस तरह। वो वजदान के कमरे में दुल्हन का लिबास पहने बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला था और वो अंदर आया। जारहाना अंदाज में वो इसकी तरफ बढ़ा था और पूरी कुव्वत से इसका घूंघट उतार कर फेंक दिया। हूर सहम कर पीछे हुई थी। वो आगे बढ़ा, वो मज़ीद पीछे हुई, यहाँ तक कि वजदान की सांसों की महक उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वजदान ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और एक झटके से उसे खड़ा किया
اس کی دل دوز چیخ بلند ہوئی تھی، ویلکم ٹو وجدان روم۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا تھا، بہت شوق تھا نا تمہیں میرے کمرے میں آنے کا؟ اس نے سختی سے اسے کمر سے کھینچ کر خود کی طرف کیا۔ حور کا نازک بدن اس قدر سختی سے چھونے پر درد سے ہل گیا۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، وہ اسے چھوڑنے کو راضی نہیں تھا۔ حور کے آنسو بھی اسے پگھلا نہیں سکے تھے۔ اس نے اسے کلائی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے کی پچھلی طرف بنے ہوئے اسٹور روم میں دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، وجدان پلیز پلیز وجدان ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ اب وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ وجدان جانتا تھا کہ وہ چوہے اور چھپکلیوں سے بہت ڈرتی ہے، اسی لیے اس نے اسے پہلی رات کا تحفہ دیا تھا اور اس اسٹور روم میں بند کر دیا تھا جس میں چوہے اور چھپکلیوں کی بہتات تھی۔ حور جب بھی کریم ہاؤس آتی تھی یہاں ہرگز نہیں جاتی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ وہ اس اسٹور روم میں جانے سے ڈرتی تھی، اسی لیے وجدان نے اسے یہاں دھکیلا تھا۔ اس کی درد بھری آوازیں متواتر آ رہی تھیں، وہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ وجدان پلیز کھول دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، میں ساری زندگی آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں۔ اس کی آواز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی اس کا سانس نکل جائے گا، اور وجدان کے دل پر جیسے پھوار پڑ رہی تھی اور اسے لمحہ پر لمحہ سکون مل رہا تھا، یہاں تک کہ صبح کا اجالا چھا گیا۔ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اسٹور روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی اور شاید تھک کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وجدان نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور پلنگ پر لیٹا دیا، اور پھر پانی کا پورا ٹھنڈا گلاس پڑا اس کے منہ پر ڈال دیا۔ اس نے آنکھیں جھپکی تھی اور آنکھیں کھول دی تھیں۔ وجدان نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور دوبارہ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وجدان نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کہا تھا کہ رونے کا یہ شغل باہر جا کر پورا کر لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور ہاں، یہ تو صرف ٹریلر تھا، ابھی پوری فلم باقی ہے۔ وجدان کی گرجدار آواز نے اس کے آنسوؤں کا گلا گھونٹ دیا اور وہ چپ ہو گئی تھی، البتہ اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اگلی صبح دانیہ کریم اسے لینے کے لیے آئی تھی کہ یہ رسم دنیا ہی تھی کہ دلہن کو دوسرے دن اس کے میکے لے جایا جاتا تھا، لیکن وجدان نے جیسے ہی سنا تھا ناشتے کی میز پر ہی سب کے سامنے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اسے لے جائیں گی تو پھر دوبارہ کبھی اس گھر میں واپس مت لائیے گا۔ اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ان سب نے مل کر اس پر ظلم کیا تھا اور حور کے لگائے گئے الزام کو سچ جانا تھا۔ اب وجدان کی باری تھی اور وہ وہی سب ان سب کو لوٹا رہا تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً حور کے آنسوؤں بھرے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر افسوس بھی کر رہے تھے۔ ان سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ حور نے ہی جھوٹ بولا تھا اور غلط الزام لگایا تھا، لیکن اب وقت گزر گیا تھا، وہ ماضی تھا، اب حال ہے، اور سب وجدان سے یہی امید کر رہے تھے کہ وہ حور کو معاف کر دے، لیکن وہ کسی طور بھی حور کو معافی دینے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، وجدان نے اپنی پوری وارڈروب باہر نکال کر حور کے حوالے کر دی اور کہا تھا کہ شام تک یہ سارے کپڑے استری ہو جانے چاہیے، اگر ایک بھی کپڑا باقی رہ جائے گا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ کسی کی بھی مدد نہیں لے گی، اور اس مقصد کے لیے اسے اپنے روم میں ہی لاک کر دیا گیا تاکہ وہ کسی کی مدد نہ لے سکے۔ حور بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، لیکن کپڑے اتنے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، یہاں تک کہ اسے وجدان کے آنے کا علم ہو گیا تھا اور اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے میں ایک پوری شرٹ جلا دی تھی۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی
اس کی عمر اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی، وہ وجدان سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ کم عمری میں اسے جو غلطی ہو گئی اس کی سزا اسے بہت بڑی مل رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وجدان نے جلی ہوئی شرٹ کو دیکھ لیا تھا۔ اسے بے پناہ غصہ آیا۔ حور کو دیکھ کر اسے ویسے بھی غصہ یاد آتا تھا، اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ وہ خود کو بھی ختم کر لے اور حور کو بھی ختم کر دے۔ وجدان وہ ذلت اور رسوائی نہیں بھول سکا تھا جو حور کی بدولت اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ تیش میں آگے بڑھا، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا اور اسے استری اٹھا کر اس نے سیدھا حور کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ بری طرح چلائی تھی، یہاں تک کہ اس کی چیخوں سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ پورا کریم ہاؤس اس کے کمرے کے باہر جمع ہو گیا، لیکن وجدان نے کسی کی بات نہ سنی۔ اس نے دروازہ نہ کھولا اور حور کے درد سے چلانے کی آواز باہر کھڑے تمام نفوس کو بے چین کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ زہرہ تائی آگے آئیں اور انہوں نے وجدان کو ایک قسم دی۔ اس قسم نے وجدان کو پگھلا دیا تھا۔ انہوں نے وجدان سے کہا تھا کہ اسے عالیہ کی قسم وہ دروازہ کھول دے، ورنہ اس کی روح کو اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی کو اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اس کی یہ تربیت تو نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلا گیا اور پھر تمام لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اس کی پٹیاں کی گئیں۔ دانیہ سے یہ بات چھپائی گئی تھی کیونکہ حور نے سب کو یہ بات بتانے سے منع کیا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ چاہے تو ابھی ابھی اس کا رشتہ ختم کروا دیتے ہیں، لیکن حور نہ جانے کون سی مٹی کی بنی تھی کہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی اس نے وجدان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ویسے بھی اب اس کے ساتھ کو کون روک سکتا تھا؟ اس کی بدنامی ہو چکی تھی، اس کا راز کھل گیا تھا۔ حور کی خاموشی نے سب کو بتا دیا تھا کہ حور غلط تھی، لیکن جو کچھ وجدان کر رہا تھا وہ حور سے بھی زیادہ غلط تھا۔ اس نے حور کا زخم دیکھا تھا، لیکن ایک لفظ ہمدردی کا نہیں بولا۔ حور نے آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا کہ اسے غلطی ہو گئی، اب اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن اس نے اسے بری طرح جھٹک دیا، یہاں تک کہ اس کا سر ٹیبل میں جا کر اس بری طرح سے لگا کہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اسی وقت وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وجدان کو یہ توقع نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل بھاگا۔ اس کا دل نرم تھا، بہت نرم تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا۔ لیکن حور کے سر سے نکلتا ہوا خون دے کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے بہت سے ٹیسٹ کیے اور جو خبر اسے سنائی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے حور کو اندرونی چوٹ لگ گئی ہو اور خون جم جانے کی وجہ سے اگر اسے ہوش نہیں آیا تو وہ مر جائے گی۔ وجدان کو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے ایک کمزور پر اس قدر ظلم کر دیا تھا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ زاروں قطار رو پڑا۔ وہ گھر آ گیا کیونکہ ہاسپٹل میں پورا کریم ہاؤس موجود تھا اور وہ خود کو شرمندہ مجرم تصور کر رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے کمرے میں سجدے میں سر جھکا دیا۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ الماری سے کوئی چیز نکل کر گر پڑی تھی۔ اس نے اٹھایا تھا تو وہ ڈائری تھی۔ یہ حور کی ڈائری تھی اور اس ڈائری کو جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کا ورق ورق اس کے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ حور نے وہ ڈرامہ کیوں کیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اسے حاصل کرنے کا اسے اس سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی نہیں لگا۔ وجدان کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کوئی زندگی میں اسے اس کی ماں کے بعد بھی اس قدر محبت کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ حور کی محبت اس کی نفرت پر غالب آ گئی تھی۔ ہسپتال سے فون آیا اور وہ بھاگا بھاگا اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے 1 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔
وہ 1 گھنٹا اس نے حور کا ہاتھ پکڑ کر بے انتہا خوف اور بے چینی کی حالت میں گزارا تھا۔ وہ وہی جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ وجدان وجدان پکار رہی تھی۔ وجدان نے سوچ لیا تھا کہ اگر حور کو کچھ بھی ہوا تو وہ خود کو بھی ختم کر لے گا۔ 1 گھنٹا گزر چکا تھا اور 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ حور کے ہاتھوں میں اچانک سے حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی، اور اس کی زبان پر پہلا جملہ یہی تھا کہ کیا وجدان نے اسے معاف کر دیا؟ اونچا لمبا مرد زاروں قطار رو پڑا، اور یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اپنے لب حور کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حور اس اچانک کایا پلٹ پر حیران تھی۔ تب اس نے کہا تھا، مجھے معلوم ہوتا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو تو میں تمہاری محبت کے صدقے اپنی جان بھی قربان کر دیتا، لیکن میں ظالم ہوں اور مجھے اپنے ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ تب وجدان نے اس سے کہا تھا ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی، لیکن اس کی ہنسی واپس آ گئی تھی۔ وجدان اس کا ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اب مطمئن تھی کہ وجدان نے اسے معاف کر دیا تھا۔ بھول جائیں پرانی باتوں کو، نئے سرے سے شروعات کرتے ہیں، حور نے اس سے کہا۔ وہ اس وقت اس کے سینے سے لگی پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی شروعات؟ وجدان نے جھک کر اس کے گال کا بوسہ لیا اور معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ وہ کسمسائی اور شرما کر پلکیں جھکائی تھی۔ آپ کا یہ قاتلانہ انداز ہماری جان نہ لے لے، جانے وجدان۔ اس نے حور کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ حور کی روح میں سکون اتر گیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ابھی انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وجدان آج الگ ہی سرور و مستی میں تھا۔ اس نے حور کو اپنی باہوں میں بھر کر اور قریب کر لیا۔ حور نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے اسے اس آزمائش سے بہت سی تکلیف دیکھنے کے بعد نکال دیا تھا، اور وجدان کو سراپا محبت بنا کر اسے سونپ دیا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، اور سب سے بڑھ کر وجدان کے بدل جانے پر اپنے رب کی شکر گزار تھی۔